میں سنتا تھا اور پھر گھر جا کر اس کو دہراتا تھا، وہ زیادہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا ہے. تو آپ اسی انداز سے آئیں. آپ کی عمر کوئی بھی ہے، یو آر 70 اور یو آر 20، آپ طالب علمانہ انداز میں آئیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف آپ علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کے استاد بنیں گے. اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، ٹھیک ہے نا. میں بھی کوئی اول روز سے دارالعلوم میں نہیں پڑھا تھا، یعنی آپ صاحب حضرات کی طرح کہ میں بھی اسکول اور کالج اور پھر پروفیشنل کالج میں گیا ہوں. دین کی تعلیم میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی، علم دین کی اصل سورسز جو ہیں وہ دینی مدارس، سمجھے بات. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم وہ لوگ جو اسکول کالج میں پڑھے ہیں، ہم ایک خاص میڈیم آف انسٹرکشن سے واقف ہیں، اور دینی مدارس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ وے آف انسٹرکشن اینڈ وے آف ایجوکیشن ہے وہ مختلف. ہمیں پہلے دن سے بورڈ پر پڑھایا گیا ہے. پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، پھر گرین بورڈ آیا، اب وائٹ بورڈ آ گیا، پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہونا ہے. تو جبکہ دارالعلوم میں بورڈ کا کوئی تصور نہیں. استاد آگے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور وہ زبانی پڑھاتا ہے اور طلبہ سنتے ہیں. اور پھر وہی جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ طلبہ ہیں کہ جو شام کو ریوائز کرتے ہیں، جو کچھ اسائنمنٹ ہوتی ہے اس کی کمپلائنس کرتے ہیں، کوئی یاد کرنی ہے کوئی چیز وہ یاد کرتے ہیں، اگلے دن جا کر وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں، وہ ایکسل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن بہرحال جو بنیادی فرق ہے دونوں وے آف انسٹرکشن کا وہ کیا ہے کہ وہاں سب تعلیم زبانی ہے، اور ہم جس تعلیم سے واقف ہیں وہ کیا ہے، وہ بورڈ کی تعلیم ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ اس میں جو دینی اصطلاحات ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور ان میں سے اکثر عربی اور فارسی کی اصطلاحات ہیں، جبکہ ہمیں نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے. ہم اردو بھی پوری نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا. جتنا مرضی ہم فن خواہ بنے، ہماری اردو جو ہے وہ بھی کوئی کتابی اردو نہیں ہے. عام بول چال کی اردو سے ہم واقف ہیں. جو وقت گزر رہا ہے یہ کام بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت کیا ہے، سوشل میڈیا. سوشل میڈیا میں نہ کو عام طور پر نہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نون الف نہ، حالانکہ وہ نہ ہے. اب وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم غلط ہیں. یعنی یہ اردو کا عالم ہے، لیول ہے. تو اب وہ جو موٹی اردو، فارسی کی اصطلاحات، عربی کی اصطلاحات، وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں. بار بار جذبہ پیدا ہوتا ہے دین کا کہ ہم بھی دین پڑھیں، ہم بھی دین سیکھیں. تو ہم یا مدارس سے رجوع کرتے ہیں، یا جو اپنی مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں جو پرفیکٹ عالم ہوتے ہیں، کوالیفائڈ عالم ہوتے ہیں، ہم ان سے رجوع کرتے ہیں کہ کسان کو عربی پڑھا دے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے دارالعلوم میں، مدرسے میں، اور مدرسے کا کریکولم جو ہے وہ بچوں کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں اور پہلے ان کو بہت سی چیزیں میمورائز کرائی جاتی ہیں. یعنی پہلا سال وہ گردانے ہی گردانے ہیں، کوئی 2500 گردانے وہ یاد کرتا ہے. دربا دربا دربو دربا دربتا دربنا، یضربو یضربان یضربونا تضربو تضربان یضربنا، پھر گردانے 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 وہ یاد کرتا ہے. جبکہ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو انسان میں میمورائز کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت جو پہلے بالکل نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی میمورائز کرنے کی نیچے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی اوپر جا رہی ہوتی ہے. اب کیونکہ انہوں نے اس انداز سے پڑھا نہیں ہوتا، لہذا وہ آپ کے جو انداز ہے پڑھنے پڑھانے کا اس سے واقف نہیں، وہ اپنے انداز سے پڑھاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عربی کی کلاسیں کبھی اینڈ تک نہیں پہنچتی. 15 لوگوں سے شروع ہوگی، دوسرے ہفتے 8 رہ جائیں گے، اور پھر ہوتے 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 بس تقریباً 4 ہفتوں کے بعد ایک بھی اسٹوڈنٹ باقی نہیں رہتا. اس میں یقیناً یعنی طلباء کی
لیک آف انٹرسٹ کو بھی دخل آپ کہہ سکتے ہیں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے جن لوگوں نے شوق سے تقاضا کیا ہے وہ شوق تو رکھتے ہیں، اور پڑھانے والے ہی پڑھانا چاہتے ہیں، تو سم تھنگ از رانگ. میرے نزدیک وہ رانگ کیا ہے کہ علماء ہماری زبان نہیں سمجھتے، یعنی مسٹروں کی زبان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نہیں، اور ہم مولویوں کی زبان نہیں سمجھتے. تو قرآن اکیڈمی میں آپ آ کر آپ کو انشاءاللہ جو ایک پلس پوائنٹ نظر آئے گا وہ یہ کہ ہم آپ کو آپ کی زبان میں آپ کے طریقے سے پڑھائیں گے. ایک یہ پلس پوائنٹ ہو جائے گا، یہ ایک ایڈوانٹیج ہوگی. ہاں جو خالص دینی علوم ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے، ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کو ہی تکلیف دیں گے، ایک کوالیفائڈ مفتی، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں ایک ایسے مفتی مل گئے ہیں کہ جو گریجویٹ بھی ہیں یونیورسٹی کے، وہ بھی ہماری زبان سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا جو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. ٹھیک. اب قرآن مجید جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک سمندر ہے، تو کہاں سے سٹارٹ کریں؟ یہ ہم یعنی جب ترجمہ قرآن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ حافظ عبد المستعان صاحب آپ کو بتائیں گے یہ کہ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ کس طرح ہے اور کیسے وہ نازل ہوئی ہیں. اس میں جو اہم ترین بات وہ تفصیل سے بتائیں گے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے اپنا تعارف کیا کروایا. ٹیکسٹ بک کے طور پر نہیں کرایا، ناول کے طور پر نہیں کرایا. کیا تعارف کروایا ہے؟ الہدا، گائیڈنس. گائیڈنس کیا ہوتی ہے؟ کسی کو گائیڈ کرنا. لفظ بدل دوں میں، ٹو ڈائریکٹ سم ون، ڈائریکشن. تو قرآن مجید آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھتا ہے. باقی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے لیے آپ کو سنت رسول کی ضرورت ہے کہ نا. پھر 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں جو بھی ہمارے اہل علم نے محنت کی ہے اس ساری سے آپ استفادہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا کے پھر اپنے لیے تفاصیل معلوم کریں گے. آپ طے کریں گے کہ آپ کے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ کون سا فقی وہ میچ کرتا ہے، آپ اس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کریں گے اور پھر اس مطابق آپ چلیں گے. اس لیے کہ بہرحال آپ دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اور دنیا کے جھمیلوں میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہی نہیں کہ ہم خود تفصیل کے ساتھ ہم اس کی گہرائیوں میں اتریں اور خود مسائل اخذ کریں، اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنی. آپ نے یاد رکھیں ہم فالو کریں گے علماء کو. پھر علماء میں مختلف کیٹیگریز ہیں، پھر مختلف مزاج ہیں. ایک اہل حدیث مزاج ہے، ایک حنفی مزاج ہے. آپ طے کر لیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس کے ساتھ ملتا ہے، آپ اس کے ساتھ آپ چلتے رہیں. لیکن ڈائریکشن قرآن مجید سے آپ نے لینی ہے، اور قرآن مجید آپ کو ڈائریکٹ کرتا رہے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ حافظ عابد صاحب آپ کو بتائیں گے. تو یہ جو نصاب طے کیا ہے ہم نے اس کلاس کے لیے، اس کے لیے جو محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے جو پہلا لیسن اس کے لیے تجویز کیا تھا وہ سورۃ العصر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں. all human beings are losers الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. اب یہ کیا ہے؟ ایک ہے تفاصیل ایمان کی، کیا کیا تفاصیل ہیں، کتابیں لکھی پڑھی ہیں، بڑی پڑھی ہیں. عمل صالح، کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. پھر کس کس چیز کی تلقین دوسروں کو کرنی ہے، کس چیز سے روکنا ہے، اور پھر استقامت، صبر. لیکن ایک طرز عمل کہ کسی بھی شخص کا کسی معاملے میں ریزنیبل طرز عمل کیا ہے، کوئی نئی بات اس کے سامنے آئی ہے تو ایک ہے ریزنیبل طرز عمل اور ایک ہے ان ریزنیبل طرز عمل. اس کو ریزنیبلی رسپونڈ کرنا یا نان سینس طریقے سے ان ریزنیبلی رسپونڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی ڈائریکشن ہے.
تو یہاں بنیادی ڈائریکشن کیا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ ماننا. آپ کے سامنے کوئی نئی بات آئی ہے تو انریزنیبل طریقہ کار کیا ہے؟ کہ آپ بغیر سنے، بغیر غور کیے اس کو ٹھکرا دیں، یا کوئی انٹرسٹ نظر آئے اور بغیر سوچے سمجھے اس کو مان لیں. یہ کیا ہے؟ یہ انریزنیبل طرز عمل ہے. معقول طرز عمل کیا ہے؟ ریزنیبل وے ٹو ریسپونڈ کیا ہے؟ اس پر غور کریں، اس کو ایویلیویٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو اسیس کریں. اگر دل مانے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے پھر اس کو مان لیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یعنی ٹھیک بات کو ٹھیک قرار دینا اور مان لینا. اس کے بعد کیا ہے؟ صلح کیا ہوتی ہے؟ لڑائی کے مقابلے میں صلح کیا ہوتی ہے؟ جی نہیں، وہ تو ایک لفظ ہے نا، لیکن صلح کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب قریب قریب کے لفظ سوچیں اس کے بارے میں. صلح، اس کے بارے میں اردو کا کوئی اور لفظ آپ کو یاد ہے جس میں سواد لام ہا آتا ہو؟ اصلاح، صلاحیت، ٹھیک ہے نا. اب اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کیا ہوتی ہے؟ ریفرمیشن، کریکشن. یعنی جس چیز کو آپ نے مانا ہے آپ اکارڈنگلی ایکٹ کرنا شروع کریں تاکہ اسی لائن پر آپ آگے بڑھیں، بگاڑ سے ہٹ کر اصلاح پہ آ جائیں. پھر آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو آپ بروئے کار لائیں. اب جس قدر آپ صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے اتنی زیادہ اصلاح ہوگی. تو صلح کیا ہے؟ یعنی بگاڑ سے ہٹ کر اصلاح کی طرف آنا. پھر اصلاح میں یعنی جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے بیٹر سے بیٹر، بیٹر سے بیٹر کی تو جائے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. کہ آپ نے جس بات کو حق جانا آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، آپ اس پر ایمان لے آئے. یعنی جب ہم کہتے ہیں ایمان لے آئے تو اس میں خالص وہ پھر ریلیجس ٹرم میں آ جاتا ہے، تو اس پہ ظاہر انبیاء کرام جو ہیں وہ مراد ہوں گے. پھر ایمان کے لیے کیا کیا ماننا ضروری ہے؟ عقائد کی پوری لسٹ ہے جو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ فرشتوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، نبیوں کو ماننا ہے، تقدیر کو ماننا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ختم نبوت کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر تفصیل میں چلے جائیں گے. یہ ماننا کہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ کی اجازت سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمانیات کی تفاصیل ہیں. لیکن موٹا سا ایمان کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یہ ہے ایمان کا خلاصہ. تو یعنی ان جنرل تو ہم کریں گے کہ جو بھی نئی بات سامنے آئے اس کو ایویلیویٹ کر کے، اسیس کر کے، اگر وہ صحیح معلوم ہو تو اس کو مان لینا، اور اگر غلط ہو تو کہنا کہ یہ غلط ہے. اس میں بہت سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں، خطرات ہو سکتے ہیں. جیسے صحابہ کرام پر آئی نا خطرات، کلمہ پڑھنے پر ان کو کیسی کیسی سزائیں ملی. حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا، حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا ہوا. تو لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بات ٹھیک ہے تو بس پھر ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایمان. اب اکارڈنگلی عمل، یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہو گیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ جس بات کو آپ نے صحیح سمجھا ہے، جس بات کو آپ نے صحیح سمجھا ہے، آپ نے سر عام تسلیم کیا کہ یہ درست ہے، اعلان کیا اس کا آپ نے، اور دوسرا کام کیا کیا آپ نے؟
اکارڈنگلی آپ نے عمل کیا، عمل صالح کو اختیار کیا۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اب اسی کی آپ دوسروں کو تلقین کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری یار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا ہے میرے ساتھ، اور ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ لے کے گئی تھی مجھے، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی بن گئے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے۔ آپ کا جتنا قریبی دوست ہوتا ہے نا، اس کی رگ رگ سے آپ واقف ہوتے ہیں نا۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ محمد پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب یہ سچ بول رہا ہے، میں نے مان لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے دعوت رکھی اور اس نے کچھ غور نہ کیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی، جھٹ اس نے قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ یعنی امت کے جو ٹاپ کے 6 افراد ہیں وہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ ٹاپ کے صحابہ ہیں نا، ان میں سے 6 حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ کسی کو معلوم؟ جی بولے۔ نہیں، سب کو بتا دینا۔ ہاں، تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سعید ابن زید کون ہے جی بلا؟ حضرت عمر کے بہنوئی، جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ یعنی جو ٹاپ کے صحابہ ہیں ان میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت ایمان لائے۔ تو تواسب الحق کیا ہوا؟ کہ جس بات کو آپ نے حق مانا ہے، اب یہی حق آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بھی دعوت دیں تو بھی مان لو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طرز عمل ہو گیا نا۔ یعنی کسی بھی نئی بات پر پازیٹیو ریسپانس، ڈیزائریبل ریسپانس، ریزنیبل ریسپانس کیا ہے؟ کہ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو مان لیں اس کو، علی اعلان مانیں، اقرار کریں، اعلان کریں، اکارڈنگلی اپنے آپ کو مینڈ کریں، اور پھر اس حق کو دوسروں تک پہنچائیں، اس حق کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر وتواصوا بالصبر، اور پھر اس پر بھی آپ ثابت قدم رہیں اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس کو ریورس آرڈر میں دیکھیں جی۔ میں کوئی اس میں آپ کو کوئی فتوے کی زبان میں کوئی بات نہیں بتا رہا، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ یہی ہے۔ اگر آپ ٹرولی ایمان لائے ہیں تو آپ کبھی اس کو اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے۔ میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں نا آپ کو کہ آپ آئے یہاں قرآن اکیڈمی، آج آپ کا پہلا دن ہے، تو آپ کو جو میں نے تعارف کرایا قرآن اکیڈمی کا، آپ کا دل نے گواہی دی کہ یار یہ تو کرنے میں، یہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ نے کئی اٹیمپٹ کیے پہلے عربی پڑھنے کے، دین سیکھنے کے، لیکن کچھ نہیں پتا چلا۔ اچھا، اب آپ آئے، ہفتہ 10 دن آئے، تو آپ اللہ کرے کہ محسوس کریں کہ او یس، یہ تو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو اف یو آر اے ریزنیبل مین، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہ فطری طرز عمل ہے کہ اگر ایک چیز کو آپ نے
صحیح سمجھا ہے, اس کو تسلیم کیا ہے, اور آپ نے ایکٹ کیا ہے اکارڈنگلی, اور پھر آپ کو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملے ہیں, دل میں انشراح ہوا ہے, ٹینشنز ریلیو ہوئی ہیں, ہے نا. ایک صرف اللہ پر ایمان لانے سے کیا کیا تبدیلی آتی ہے. وہ قید حیات بندو غم اصل میں دونوں, قید حیات اور بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو پریشانیاں ہوتی ہیں نا, وہ ایک ہی ہو گیا, اوک ہی ہو گیا. ایک صرف ذات اللہ نے کیا ہے. اگر اس پر انسان کو ایمان نصیب ہو جائے کہ اللہ نے کیا ہے تو ٹینشن نہیں ہوتی پھر انسان کو. صرف ایک چھوٹی سی بات, ٹھیک ہے نا. تو مور یو آر ان, آپ ایمان لائے, اور پھر ایمان ایک تو نا اس کی فیس ویلیو پر کہ یہ حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر جوں جوں آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے آپ پر اس کا یقین بڑھے گا. یہ مثال, یہ مثال, یہ مثال, پھر میں نے اللہ سے مانگا, اللہ نے مجھے دے دیا, اللہ پر اور یقین ہو گیا. تو جتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ آپ کے بچے کو بھی یہ دولت مل جائے, آپ کے بھائی کو بھی یہ دولت مل جائے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ چاہیں گے کہ میں کسی نہ کسی طرح ان سے بھی یہ بات کروں. اگرچہ والد صاحب سے بات کرنی آسان نہیں ہوتی, وہ بھی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. ترجمہ قرآن میں آپ پڑھیں گے سورہ مریم میں جا کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دعوت دی. اب وہ کیا تھے, وہ بت خانے کے بڑے پنڈت تھے. تو نے کہا تو ہونا کون ہے میں دعوت دینا, اگر تو باز نہ آیا میں تمہیں سنسار کروں گا, پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, میری نظر سے دور ہو جا. تو بہرحال جو بھی سچا مومن ہے وہ بہرحال اپنے گرد و پیش میں, اپنے تعلق والوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ملنے والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے یہ خیر ہے نا وہ شیئر کرے گا. آپ نے ایک کاروبار آپ کے علم میں آیا, بڑا پروفیٹیبل بزنس, آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کی. اچھا, اگر آپ تنگ دل انسان ہیں, معقول انسان نہیں ہے, تو کیا کریں کہ اسے اور پتہ نہ لگے. لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی دوسرے کو بھی نہ کہیں یار یہ بڑا اچھا کاروبار ہے, تم یہ دے چاہ جا. تو یہ کیا ہے, ایک بالکل نیچرل طرز عمل ہے کہ اگر آپ ٹرو بلیور ہیں اور آپ اس پر ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کو پروفیٹیبل نظر بھی آتا ہے, ریئل بھی ہے, درست بھی ہے اور پروفیٹیبل بھی ہے, تو یو مسٹ شیئر ود ادرس. یہ ہے تواصل بالحق. اور پھر استقامت, یعنی کاروبار کی مثال میں نے دی ہے, تو محاورے بنے ہوئے ہیں نا, پہلا سال چٹی, دوسرا سال ہٹی, تیسرا سال کھٹی. اچھا, یہ جو کاروباری فیملیز ہیں ان کو یہ پتا ہے, وہ نہیں گھبراتی. لیکن کوئی ملازمت پیشہ فیملی ہے اور ان کا کوئی بچہ جو ہے وہ کہیں کاروبار میں آ جائے غلطی سے, تو ان تو پورے خاندان نے بخشنا ہی نہیں, وہ تو کیڑے کام پہ ہیں, اور اس کو ایسا ڈسکریج کریں گے تو وہ بیچارہ ساری انویسٹمنٹ بھی ضائع کر کے بیٹھ جائے گا. کیوں؟ یعنی ایک چھوٹا سا کام بھی آپ کی استقامت مانگتا ہے. پہلے دن میں نے جب پریکٹس شروع کی میں نے, تو پہلے دن کوئی مریض نہیں آیا تھا میرے پاس. ایسا تو نہیں ہوتا, ہاں کئی ڈاکٹرز ملے ہیں مجھے, اللہ نے برکت ڈالی. تو ایک ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں, وہ کہتا ہے کہ بس جس دن سے میں نے شٹر اٹھایا ہے مریض ہی مریض ہے, مریض ہی مریض ہے. اللہ برکت بھی ڈال دیتا ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو اصل چیز کیا ہے, اف یو وانٹ ٹو گین استقامت. پہلا سال کیا ہوگا, اپنے پلے سے آپ کو سارا کچھ بھرنا پڑا, کرایہ بھی آپ اپنے پلے سے بھریں گے اور سارے جو اخراجات ہیں وہ پلے سے کریں گے. اگلے سال بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی تو آپ بریک ایون پہ آ جائیں گے, اور پھر تیسرے سال تھے پھر آپ کو انکم شروع ہوگی, اور اگر آپ میں استقامت نہیں ہے تو آپ بھاگ جائیں گے. تو ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں استقامت چاہیے. تو دین کے معاملے میں تو بہت استقامت چاہیے. آپ کا ٹیسٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ آپ کتنے سچے مسلمان ہیں. حضرت بلال نے
حضرت خباب نے، حضرت مصعب بن عمیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ استقامت ثابت کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچا نے کپڑے بھی اتروا لیے کہ یہ جو سارا تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرق باغ کی کمائی سے ہے، تم نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ گھر بھی چھوڑ دو، تعیش بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا چھوڑ دو. گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا یہ کپڑے بھی اسی باپ کی کمائی سے ہیں، یہ بھی اتار دو. مقصد کیا تھا اس کا کہ حضرت مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. انہوں نے کہا نہیں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی استقامت ہے. تو ایمان اسلام تو یہ بڑی اونچی اقدار ہے نا. میں نے عرض کیا کہ ایک کاروبار جو ہے وہ بھی اگر آپ میں استقامت نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، 4 پیسے بھی نہیں کما سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اوپننگ لیسن ہے ہمارا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں نے کوئی تفاصیل آپ سے شیئر نہیں کی، نہ میں کروں گا، بس اتنا ہی سبق میں نے آپ کو پڑھانا تھا کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں. اثر نو تازہ کرنے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، دل گواہی دے تو اور جازم ہو جائیں اس پر. اپنی جو طرز عمل ہے اس کو اسلام کے سانچوں میں ڈالنا شروع کر دیں، اسی کی دوسروں کو تلقین کریں، اس پر ثابت کریں. تو یہ ہمارا پہلا سبق ہے انشاءاللہ. اسی طرح ہم آگے لے کر چلیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.